یہ ہے کہ جو سانحہ ہوا ہے اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کی بارڈر پہ انسرجنسی چل رہی ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ اجیت دیول کا جو کانسیپٹ ہے اور جو اجیت دیول آئیڈیالوجی یا ڈاکٹرائن جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی انتشار نظر آ رہا ہے اور سڑکوں کے اوپر ایجیٹیشن نظر آ رہی ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ عمران ریاض بھی بڑے ہو کے حامد میر بننا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر سیاستدان بڑا ہو کے نواز شریف بننا چاہتا ہے. تو معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. ہر کوئی پاور ہنگر کے پیچھے جا رہا ہے اور پاور کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی منشور کے اوپر بات نہیں ہو رہی. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ خوشخبری بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کا معاملہ جو سیاستدانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر جسٹس جواد حسن صاحب نے فرمایا ہائی کورٹ سے, انہوں نے کہا کہ 90 دن میں جو الیکشن ہے وہ ہو جانے چاہیے. یعنی انٹرم گورنمنٹ کی جورسڈکشن بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ 13 مہینے کی گورنمنٹ اور یہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ معاملہ بنے گا نہیں. یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے ٹیکنوکریٹس کی جس طریقے سے کوئی بھی سولوشن کے طور پہ لائی جا سکتی ہے. یعنی اکنامک ایمرجنسی کو یہ مینج نہیں کر سکتی. انٹرم گورنمنٹ کا کام صرف 90 دن میں الیکشن کروانا ہی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں آئی ایم ایف بھی آ گیا. اچھا اس کا میں یہ ساتھ بتاتا چلوں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہوتا ہے, اس میں میکسیمم کتنے دن اور ہو سکتے ہیں, یعنی چند دن اور ہو سکتے ہیں, لیکن 13 مہینے کا طریقہ کار ہے ہی نہیں. اچھا اب آ جائیں آئی ایم ایف کی طرف. آئی ایم ایف نے کمال کر دیا جی. آئی ایم ایف آ تو گیا پاکستان سے ڈیل کے لیے, میں نے آپ کو کہا تھا وہ آ جائے گا, بات تو کرے گا, لیکن اس نے آپ کے ساتھ جہاں پر فسکل گیپ کی بات کی, آپ سے اس نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ کو بیلنس کرو اس طریقے سے, یعنی مارکیٹ کا ریٹ کرو, اس کو ڈالر کو فری فلوٹ کراؤ اور یہ معاملات کو مارکیٹ کے جو باقی ایکسس ہیں وہ بہتر کرو. لیکن سب سے شاندار بات اور حیران کن بات جو آج میں نے آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ تھی کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, آپ کی کرپشنز کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی سول گورنمنٹ اتنی فلاپ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا پٹواری جو ارب پتی ہو جاتا ہے, آپ کا جو گرداور ہے وہ ارب پتی ہو جاتا ہے, آپ کا کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور سارے کے ساری جو باڈیز ہیں یہ اربا پتی ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سمپل ایک بات کریں کہ اب آپ صرف, کیونکہ پہلے یہ کراتے تھے یہ سارے سرکاری لوگ اپنے بیگمات کے نام پر یا بچوں کے نام پر یا ہبا کروا لیتے تھے, یعنی گفٹ کے طور پہ, گفٹڈ رقم. اب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیسے تو چھوڑیں, آپ ہمیں سارا کا سارا ریکارڈ دیں گے اپنی بیگم صاحبہ کا, اپنے بچوں کا, اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کا, کہ کہاں کہاں یہ گفٹ گئے ہیں. تو یہ بات آپ یاد دیکھ رہے ہیں کہ جب ایسی کنڈیشنز آئیں گے اور یہ جب اس طرح کی کنڈیشنز آئیں گی تو آپ کی معیشت کس رستے چل گئی ہے اور کس معاملے میں چل گئی ہے. اور فواد چودھری اور باقی تمام رہنماؤں سمیت یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست اور انقلاب کی طرف جانے والا رستہ ہے, یہ پاکستان کو کسی رستے لے کے نہیں جائے گا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر